اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو محترم ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے سے اس کو باقاعدہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے بغیر آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، غور فرمائیں کہ یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں جی، یعنی کہ آگ جلانا، ناقوس کا بجانا، جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہے، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ آپ نے غیر جو کفار تھے ان کے کسی بھی طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ کہا کہ پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اس قسم کے خواب نظر آئے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ انصار اور بھائی مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں غریبی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دستے بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ یا قوت بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔
چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے رکھ دی اور کہہ دیا کہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامان میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پاتے تھے، ان کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اظہار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا، اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار کنگ کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اس طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ان کا سامان تجارت 700 اونٹوں پر لاد کر آتا تھا اور جس دن مدینے میں ان کا تجارتی سامان پہنچتا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگ کوہ کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارتیں شروع کر دیں۔ غرض باوجود یہ کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد اور مواخا بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخا مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی تو ساتھیو، آج ہم یہیں تک مطالعہ کرتے ہیں اور سواد آپ نے ضرور کیا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم یہیں سے آگے پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔